اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس سے پہلے آپ احباب ایک واقعے کو سماعت فرمائیے جس کے ذریعے سے آپ اس کے مفہوم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص جس کا نام عامیل تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس بندے کی لاش کو دوسرے قبیلے والوں کا جو نیبرہڈ تھا، جو علاقہ تھا، ان کے گیٹ پر ڈال دیا تاکہ چاچا کی وراثت میں سے بھی حصہ مل جائے، چاچا کی بیٹی سے شادی بھی ہو جائے، اور کسی اور قبیلے والوں پر الزام ڈال کر ان سے دیت کا مطالبہ کیا جائے اور دیت بھی لے لی جائے۔ تو اس نے خود مارا اپنے چاچا کو اور اٹھا کر چاچا کی لاش کو قبیلے کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو خود جا کر رونے لگا، چلانے لگا اور ان پر الزام ڈال دیا کہ میرے چاچا کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت نمبر 67 ہے، اور میں 2-3 دن سے یہ ارادہ کر رہا تھا یہ بات کرنے کا کہ آپ تمام احباب اگر کوشش کریں جس سے آسان ہو سکے تو یا تو قرآن کریم فجر کی نماز سے پہلے ہی سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں، یا اپنے موبائل کے اندر اپلیکیشن کسی قرآن شریف کی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب ہم ترجمہ و تفسیر پڑھ رہے ہوا کریں تو اس وقت آپ اس آیت کو جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس آیت کو بھی دیکھتے جائیں، تاکہ آپ کے اور ذوق میں اضافہ ہوگا کہ ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اگر اس کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سنیں گے تو آپ کو اور زیادہ لطف میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ یا تو کوئی اپلیکیشن کے ذریعے موبائل پر دیکھ لے، یا پھر باقاعدہ قرآن شریف لے کر ٹیبل کے اوپر سے ذریعے سے دیکھ لے۔ تو آیت نمبر 67 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس سے پہلے آپ احباب ایک واقعے کو سماعت فرمائیے جس کے ذریعے سے آپ اس کے مفہوم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص جس کا نام عامیل تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس بندے کی لاش کو دوسرے قبیلے والوں کا جو نیبرہڈ تھا، جو علاقہ تھا، ان کے گیٹ پر ڈال دیا تاکہ چاچا کی وراثت میں سے بھی حصہ مل جائے، چاچا کی بیٹی سے شادی بھی ہو جائے، اور کسی اور قبیلے والوں پر الزام ڈال کر ان سے دیت کا مطالبہ کیا جائے اور دیت بھی لے لی جائے۔ تو اس نے خود مارا اپنے چاچا کو اور اٹھا کر چاچا کی لاش کو قبیلے کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو خود جا کر رونے لگا اور چلانے لگا اور ان پر الزام ڈال دیا کہ میرے چاچا کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ معاملہ آپس میں جھگڑا کافی بڑھ گیا، یہاں تک کہ قبیلے کی جنگ کی نوبت آ گئی جس میں بہت سارا قتل و غارت ہو جاتا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اے نبی اللہ، آپ کوئی حل بتائیے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ قاتل کو پہچان لیں اور اس بڑے جھگڑے سے بچ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا اس مقتول پر، یعنی کہ جو لاش ہے اس پر ڈالو، لاش زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گی کہ اسے کس نے مارا۔ یہ پورے واقعے کو اس آیت کے اندر اس پورے رکوع میں بیان کیا گیا۔ تو آپ کو واقعہ میں نے پہلے اس لیے سنا دیا تاکہ آیت کا ربط کو سمجھ سکیں۔ اور عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں بقرہ، اردو میں بکرا کہتے ہیں گوٹ کو، نا ڈنڈی والے قاف سے، لیکن عربی میں اگر آپ بقرہ کہیں گے 2 نقطے والے قاف سے تو اس کا مطلب ہے گائے۔ اس واقعے کی وجہ سے ہی جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس رکوع کی وجہ سے ہی اس پوری سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ مانے گائے، اور اس واقعے کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے، اس نے پوری سورت کو کہہ دیا گیا سورہ بقرہ۔ کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بقرہ کو ذبح کرو، یعنی کہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ ہزوا کا معنی مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم سے ٹھٹا کروں، مذاق کروں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شریعت کے معاملے میں تم سے مذاق کروں اور جاہلوں میں سے ہوں۔ علماء نے لکھا کہ اللہ کے دین کو مذاق بنانا، شریعت میں مذاق کرنا، اس آیت کی روح سے پتہ چلا یہ اہل علم کا کام نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو دین اور شریعت کو مذاق نہ بنائیں۔ آج کل بہت سارے لطیفے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر آتے ہیں، تو یہ پڑھے لکھوں کا کام نہیں ہوتا کہ خدا کے احکام کے مذاق بنائیں، بلکہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، دین کی کوئی بات ہو تو قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سنتے ہیں اور اطاعت کے لیے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بقرہ کو ذبح کر لو، کسی بھی بقرہ کو وہ لے لیتے، کسی بھی گائے کو لے لیتے، تو گائے کو لینے کے بعد کسی کو بھی ذبح کر دیتے، ان کی معاملہ برا ہو جاتا، اور وہ جو مقتول ہے وہ بول پڑتا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، لیکن اب انہیں کرنا نہیں تھا، تو اب بہانے تلاش کرنے کے لیے کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے واضح طور پر ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائے ایسی ہو کہ لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ اتنی کم عمر ہو کہ اولاد دے سکے، عوان بین ذلک، دونوں کے درمیان ہو، یعنی جوان ہو، نہ فارد ہو، نہ بکر ہو، نہ بہت کم سن، نہ بہت کم عمر، اور نہ بہت زیادہ بوڑھی، عوان بین ذلک، دونوں کے درمیان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو اب وہ کام کر لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اب تیسری بات کہنے لگے، پوری واضح ہو گئی، بقرہ ہے، جوان کرنی ہے، عمر بھی واضح ہو گئی، لیکن کرنی نہیں ہے، تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، لون کہتے ہیں رنگ کو، اور اس کی جمع الوان آتی ہے، عربی کے اندر کلر کو کہتے ہیں لون۔ تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں وہ واضح طور پر بتا دے کہ اس کا کلر کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو رنگ ہو وہ صفرا ہو۔ صفرا کے دو ترجمے کیے، پیلا اور ایک زرد۔ فرمایا پیلا اور زرد رنگ ہو، فاقع لونھا، گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، اور ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو اٹریکٹ کرے نا، تسر الناظرین یعنی دیکھنے والے اس سے خوش ہوتے ہوں، مسرت حاصل کرتے ہوں، ایسی کلرفل جو ہے وہ گائے ہونی چاہیے، یلو کلر کی یا اورنج کلر جس کو کہہ لیں آپ۔ اب بات واضح ہو گئی، کلر بھی پتہ چل گیا، جوان ہونی چاہیے، بقرہ ہونی چاہیے، لیکن کرنا نہیں ہے، تو کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں ٹھیک ٹھیک بتائے وہ گائیں کیسی ہو، کیونکہ ان البقرہ تشابہ علینا، بہت ساری گائیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہیں، تو بہت ساری گائیں کا معاملہ یہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، ہمیں سلیکٹ کرنے مسئلہ ہو رہا ہے کہ کون سی گائیں، تھوڑا اور وضاحت ہو جائے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ضرور ہدایت کو پانے والے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر خازن میں بھی اس حدیث کو لکھا گیا، امام طبری نے بھی اس کو لکھا کہ اگر بنی اسرائیل کسی بھی گائے کو لے کر ذبح کر دیتے ان کا کام ہو جانا تھا، لیکن جتنا سوال کرتے گئے اتنا پھنستے گئے،
اور حضور فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، یہ انشاءاللہ لکھا ہوا ہے نا، وہ اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو کبھی بھی گائے کو پا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں دو چیزیں پتہ چلی، ایک یہ کہ کثرت سوال نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں سوالوں کی دکان ہوتے ہیں، اگر حضرت یہ ہو گیا تو، یعنی اگر کوئی عالم مفتی نے آپ کو ڈائریکٹلی مسئلہ یہ بتا دیا کہ یہ چیز حلال ہے، اب اس میں 10 سوال کر کے خود پھنس جاتے ہیں۔ بعض اوقات شریعت نے ایک چیز تمہیں بتا دی یہ حلال ہے، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کثرت سوال سے بچو۔ ہاں ایسا سوال جو مفید ہو، سارے سوالوں سے منع نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے اگر تمہیں نہیں معلوم تو جو جاننے والے ان سے سوال کرو، لیکن کوسچن جو ہے نا وہ مفید ہونا چاہیے، بس سوال ہی سوال، سوال ہی سوال۔ جیسے ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور ایک عالم صاحب لوگوں کو جواب دے رہے تھے سوال کے، ایک بھائی خاموشی سے سن رہے تھے، تو عالم صاحب نے دیکھ کر کہا کہ یہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھا ہے، تو کہا حضرت آپ بھی کچھ بولیے، کوئی سوال کر لیجئے۔ تو اب وہ جب بولنے لگا تو کہنے لگا حضور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، طلوع آفتاب اس کے بعد ہوتا ہے، سحری وغیرہ کا معاملہ ختم ہوتا ہے، تو کسی دن سورج ہی بلند نہیں ہو تو انہوں نے کہا بھائی آپ خاموشی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بعض اوقات جو ہے آدمی اس طرح کے سوالات لے کر آتا ہے جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا، تو اس لیے کثرت سوال سے بچیے، لیکن ایسا سوال جو فائدہ دے گا، ایسا سوال جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کچھ لوگوں کو دین میں مشکل پیدا کرنے کی ٹھانی ہوتی ہے انہوں نے، استغفر اللہ العظیم، تو سوال پہ سوال کریں گے، سوال پہ سوال کریں گے، اور اتنے سوالات کر دیں گے کہ بعض اوقات خود پھنس جاتے ہیں، وہ کرتے کسی اور کو پھنسانے کے لیے لیکن اتنے سوال کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات خود پھنس جاتے ہیں۔ تو المختصر بات کرتا ہوں کہ کثرت سوال اور وہ سوال جو غیر مفید ہوں ان سے بچیے، اور جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیجئے یہ نہ کیجئے میں کر لوں گا، یہ کہیے انشاءاللہ میں کر لوں گا، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو اللہ کی مدد اور اس کی حمایت، اس کی نصرت آپ کے کام میں شامل ہو جائے گی۔ تو ہر کام میں انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فائنل اسٹیٹمنٹ جو دیا وہ دیا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے کہ لا ذلول تثیر الارض، کہ زمین میں اس کے ذریعے ہل نہ چلایا جاتا، ایسا نہ ہو کہ اس سے زمینوں پر ہل بھی چلوایا ہو تم نے، وہ گائیں نہیں ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پانی زمینوں کو دینے میں کام میں آتی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیل کو کہ وہ زمین میں ہل بھی چلاتا ہے اور کنویں سے پانی کو کھینچتا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو گائیں ہونی چاہیے وہ گائیں نہ ہل چلانے والی ہو اور نہ پانی دینے والی ہو، مسلمتن، اور ایسی ہو مسلمہ، بے داغ ہو، کوئی داغ اس کے جسم پر نہ ہو، لا شیۃ فیہا، اور فرمایا اس میں کوئی عیب نہ ہو، سالم ہو، مسلم ہو، ایک رنگ کی ہو، ایک ہی کلر کی ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت، اب کہنے لگے ہاں جئت بالحق، اب بتایا نا آپ نے، بھائی پہلی آیت میں بتا دیا تھا بقرہ ہے، لیکن جب اتنی ساری چیزیں بیان کر دیں تو کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اب جو ہے وہ آپ نے حق ہم پر واضح کر دیا۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، لیکن وہ اس کو ذبح کرنے والے نہ تھے، یعنی وہ تو یہ چاہ رہے تھے کوئی ایسا بہانہ مل جائے سوال کرنے سے کہ معاملہ ٹل جائے، لیکن سوال کرتے گئے جواب آتا گیا، سوال کرتے گئے جواب آتا گیا۔ اب یہ کون سی گائے تھی، کہاں سے ملی، اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، اس کا ذکر بائبل میں بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ملی، کہاں سے ملی، کیسے سودا ہوا، اس کا ذکر آپ کو احادیث میں ملتا ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر مفسرین نے ان کو اپنی کتابوں کے اندر ان روایتوں کو نقل کیا جو میں روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ان کو گائے ملی کیسی۔ اچھا، اس کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں ہی موجود ہے، یہ جو پورا واقعہ ہم نے پڑھا گائے کا، اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے باب استثناء میں، لیکن وہاں پر بنی اسرائیل کا یہ کوسچن موجود نہیں ہے، وہاں پر یہ ہے کہ بھئی آپ گائیں لے لو، اس کو ذبح کر دو، اس پورے واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا، لیکن جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے سوالات کیا کیے تھے، یہ واقعہ اس انداز سے صرف قرآن کریم میں ہی بیان ہوا ہے۔
اور یہودیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی یہ واقعہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے کوئی دوسری کتاب اپنی زندگی میں نہیں پڑھی تھی. آپ نے کسی یہودی کے پاس بیٹھ کر دین حاصل نہیں کیا تھا، علم حاصل نہیں کیا تھا. آپ تو امی تھے، کسی بندے سے آپ نے نہیں پڑھا تھا، آپ کے رب نے آپ کو پڑھایا تھا. تو یہودیوں پر یہ بات بھی حضور کی واضح ہوئی جو اہل مدینہ تھے یہودی، کہ حضور علیہ السلام اگر یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. ان کو ملا کیسے؟ امام جلال الدین سیوطی نے ایک واقعہ لکھا در منصور میں، امام خازن نے بھی اس کو تفسیر خازن میں لکھا. دو واقعات ملتے ہیں اس میں. ایک واقعہ کم مفسرین نے لکھا ہے، زیادہ تر دوسرا واقعہ جو میں بیان کروں گا وہ لکھا. پہلا واقعہ کیا ہے؟ پہلا واقعہ یہ کہ ایک شخص، ایک نوجوان لڑکا تھا، جس نوجوان لڑکے کی ایک دکان تھی اور اس دکان پر وہ سودا کیا کرتا تھا، اپنی بزنس کیا کرتا تھا. ایک دن بہت ارلی مارننگ، بہت صبح، ایک خریدار آ گیا اور خریدار کہنے لگا کہ تم مجھے یہ مال اتنے پیسوں میں فروخت کر دو، اور وہ ڈیل بڑی فائدے کی تھی. لیکن چابی جو ہے وہ اس کے باپ کے سرہانے رکھی ہوئی تھی اور باپ سو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر تم جلدی دکان کھول دیتے ہو تو میں تم سے یہ چیز لے لوں گا اور اچھے داموں پر لے لوں گا. لیکن بیٹے نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس بزنس ڈیل کی وجہ سے اپنے والد کی نیند کو خراب کروں. میں نہیں چاہتا کہ اپنے والد کی نیند خراب کروں. میں چاہتا ہوں کہ جب وہ آرام سے اٹھیں تو تم انتظار کر لو یا تم ہو کر آ جاؤ کہیں سے. تو جب وہ اپنے وقت پر اٹھیں، اپنے آرام کر کے اٹھیں، تو اس کے بعد جو ہے میں تمہیں وہ چابی اور سامان وغیرہ دے دوں گا. تو امام خازن نے اس واقعے کو لکھا. تفسیر ابن کثیر میں بھی علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس ادا کی وجہ سے کہ اس نے اپنے باپ کی اتنی عزت و توقیر و تکریم کی، اس ادا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ایسی گائیں عطا فرمائی جس نے ایک ایسا بچہ دیا جو بچہ بالکل انہی شرائط پر پورا اترتا تھا گائیں کا، جو کہ بنی اسرائیل کو کاٹنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا تھا. لیکن جو زیادہ مشہور واقعہ ہے جو مفسرین نے لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا. اس کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا. وہ جنگل میں گیا اور کہا کہ اے اللہ، میرا بچہ چھوٹا ہے اور میری موت کا وقت قریب آ گیا، تو میں اپنے بچے کے لیے اس گائے کے بچے کو تیری امان میں دیتا ہوں. یہاں تک کہ اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا. بچہ پروان چڑھا، ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اپنے مال میں جو بھی کماتا 3 حصے کرتا. ایک اپنے اوپر خرچ کرتا، ایک صدقہ کر دیتا، اور ایک حصہ اپنی ماں پر خرچ کرتا تھا. ماں کا بڑا فرمان بردار تھا. جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا، تیرے جو والد تھے انہوں نے جنگل کے اندر ایک گائے کا بچہ چھوڑا تھا جب تو چھوٹا تھا، اور جا اور اس جنگل کے اندر اس بکری اور بکرے کے یعنی کہ گائے کے بچے کو ڈھونڈ. وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم تجھے ایک گائے دیتا ہوں، تو جہاں پر بھی جنگل میں کہیں موجود ہے، میرے والد نے تجھے اللہ کی امان میں دیا تھا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ تو مجھے مل جائے. گائے کو وہ پا لیتا ہے اور گائے کو لے کر اپنے گھر آتا ہے. والدہ کو کہتا ہے میں بیچ دوں. ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ اور اس کو 3 دینار میں فروخت کر دو. لیکن دیکھو جب ڈیل بنانے لگو اور بیچنے لگو تو مجھ سے اجازت مانگ لینا. بازار میں جاتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام ایک خریدار کی صورت کے اندر، بائر کی صورت کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس گائے کے 6 دینار دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم فوراً ڈیل مجھ سے کر لو. نوجوان کہتا میری ماں نے کہا تھا کہ ڈیل بناتے ہوئے پہلے مجھ سے پوچھ لینا پھر ڈیل بنانا. اللہ اکبر. لیکن نوجوان کو وہ اصرار کرتے ہیں خریدار، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس صورت میں آئے ہوتے ہیں کہ ماں سے پوچھے بغیر کر دو، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے. ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے کہتا ماں تو نے کہا تھا 3 دینار میں فروخت کرنا، بائر تو آیا 6 دینار کا. اللہ اکبر. تو ماں کہتی ہے بیٹا 6 کے دینار بولتا ہے تو یہ تو فائدے کی بات ہے، جاؤ تم 6 میں فروخت کر دو. اب دوبارہ بازار کے اندر وہ آتا ہے اور گایوں کو فروخت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دوبارہ کسی اور روپ میں تشریف لاتے ہیں اور اب آپ اس کی قیمت لگاتے ہیں 12 دینار اور کہتے ہیں کہ فوراً ڈیل بناؤ. وہ کہتا ہے کہ نہیں، ماں نے میری کہا ہے کہ مجھ سے اجازت طلب کرنا، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ماں سے اجازت طلب کروں. تو وہ کہتے ہیں فوراً ڈیل بناؤ گے تو 12 دینار میں دے دوں گا. لیکن وہ دوبارہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے ماں تو نے کہا تھا کہ 6 دینار میں فروخت کرنا ہے، وہ 12 دینار لگ رہے ہیں.
تو ماں سمجھ جاتی ہے اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یقیناً وہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تم اس سے پوچھو، آپ ہی بتا دیں کہ بیچوں کس طرح۔ تو جیسے ہی تیسری مرتبہ وہ بازار میں جاتا، مارکیٹ میں آتا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام کسی اور روپ میں تشریف لاتے ہیں، اور جب پرائس لگانے کی باری آتی ہے تو نوجوان کہتا ہے حضور آپ ہی بتا دیں کیسے بیچوں، ابھی بیچوں کہ نہ بیچوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہ بیچو بلکہ اپنے پاس رکھو، بنی اسرائیل خود چل کر تمہارے پاس آئیں گے اور اس گائے کا تم سے جو ہے وہ سودا کریں گے، اور قیمت کیا مقرر کرنا؟ قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس گائے کی کھال میں مجھے سونا بھر کر دو جب میں اس گائے کو بیچوں گا۔ تو اب تو بیچارہ مزدور تھا اور غریب آدمی تھا، لیکن باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اور ماں کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کے حالات بدل دیے۔ بنی اسرائیل چل کر آئے اور چل کر آ کر کہنے لگے کہ وہ گائیں تمہارے پاس موجود ہے، کیا قیمت اس کی لگاتے ہو؟ اس نے اپنی قیمت دی اور انہوں نے گائے کو خریدا اور اس کے بدل میں اس کی کھال میں سونا بھر کر اس کو دیا، اور وہ شخص مالدار ہو گیا۔ تو یہاں اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ماں باپ کی خدمت، اور جو ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، کیونکہ 3 حصے کرتا تھا نا، ایک حصہ صدقہ اللہ کی راہ میں، ایک حصہ اپنے اوپر اور ایک حصہ ماں کے اوپر۔ تو ماں باپ پر خرچہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، ماں باپ پر تم خرچہ کرو گے اللہ تمہیں ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ مزدوری کرتا تھا، ماں پر خرچہ کرتا تھا، کبھی اس نے سوچا تھا کہ ایک عام گائے جو کہ 3 سے 4 دینار میں فروخت ہوتی ہے، میں اس کے وزن کے برابر سونا لے لوں گا اور اللہ مجھے ایک جھٹکے میں امیر بنا دے گا؟ تو ماں باپ کے ساتھ نیکی وہ نے کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان سے گائے کو کیوں کٹوایا گیا؟ اس لیے کٹوایا گیا کہ ان کے لیے گائیں بڑی متبرک تھی، بڑی معتبر تھی۔ تو اللہ نے ان کے وہ جو گائے کا جو کانسیپٹ تھا معتبر ہونے کا، اور گائے کو بڑی مقدس وہ مانا کرتے تھے، اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے انہی کے ہاتھوں سے گائے کو کٹوایا، اور وہ گائے وہی اللہ نے چوز کروائی ان سے جس کو وہ عبادت کے لیے، پوجنے کے لیے، مقدس ماننے کے لیے جس گائے کو منتخب کرتے تھے، اور وہ گائے لے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوازم میں اور دیگر مذاہب کے اندر جہاں ان جانوروں کی پوجا کی جاتی ہے، ان جانوروں سے پھر جو ہے وہ نہ فصل کے اندر انہیں کام میں لیا جاتا ہے بلکہ پورے سال ان کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ گائیں ایسی نہیں ہے کہ 11 مہینے کچھ کر رہی ہیں اور 12ویں مہینے پوجا ہو رہی، بلکہ 12 مہینے ان گائیں کے ساتھ ایک الگ معاملہ کیا جاتا ہے جو خاص طور پر پوجا کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں جو مقدس معاملے کی جو گائیں کے متعلق تھا، اللہ نے اس کو ختم فرمایا۔ آخری آیت پڑھتا ہوں، 2 آیتیں اور پھر یہ واقعہ ختم ہو جائے گا۔ اب آیت رکوع نمبر 9 شروع ہوتا ہے، 8واں رکوع پڑھ دیا ہم نے الحمدللہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اب یہ سارا معاملہ کروایا کیوں، اس کا سبب اللہ بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے یاد کرو قتل کر دیا تھا نفسن، ایک جان کو، یعنی اس بندے کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور الزام تم ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، تو وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اللہ نے نکال دی، یعنی اصلی بات اللہ نے نکال دی جس کو تم چھپا رہے تھے۔ وہ کس طرح نکالی؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے باس پر مارو، یعنی کہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر اس مقتول کی لاش پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ مقتول تھوڑی دیر کے لیے اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ مجھے تو میرے بھتیجے نے ہی قتل کیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طریقے سے اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو، غور و خوض کرو۔ یہ اللہ نے پورا معجزانہ طور پر انہیں مقتول کا بتایا، اور اللہ نے ان پر یہ انعام کیا کہ مقتول قاتل کا اگر پتہ نہیں چلتا تو بہت بڑے پیمانے پر لڑائی ہوتی، بہت بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے سے یہ بھی اشارہ کیا کہ ایک تو یہ کہ تم حق سے منہ موڑتے ہو، جو پچھلی درس میں تھا کہ پہلے توریت مانگی اور اس کے بعد انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم ڈائریکٹلی انکار نہیں کرتے ہو تو تمہارے آباء و اجداد کی یہ عادت رہی ہے کہ شریعت کی کوئی بات ان تک پہنچ جائے، اللہ کا حکم پہنچ جائے تو وہ بہانے کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، یہ یوں نہیں تو یوں نہیں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے دونوں مزاجوں کو بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے اس مقتول کے قاتل کا اس کے ذریعے پتہ بتایا۔ ایک مسئلہ ایک اور یاد رکھیے، یہ ڈیٹیلڈ مسئلہ ہے لیکن میں صرف مسئلہ آپ کے ذہن نشین کروا دیتا ہوں
کبھی موقع ہوا تو فقہی ہم نے بحث کی تو ہم اس پر مختلف دلائل سے ثابت بھی کریں گے، الگ الگ جو اپینین ہے علماء کے، فقہاء کے، کہ اگر کوئی شخص اپنے وارث کو قتل کر دے تو اس قاتل کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے اس نیت سے کہ ابا کو مار دوں گا تو اس پوری پراپرٹی کے اندر جلدی سے مجھے حصہ مل جائے گا، کیونکہ یہ تو دور بڑے فتنے کا دور ہے نا. یا تو اتنا زیادہ مٹیریلزم ہے کہ بندہ اپنے سارے گھر والوں کو مار سکتا ہے، بھائیوں کو مار سکتا ہے دولت کی خاطر. تو اگر کوئی شخص اپنے باپ کا قتل کر دے، اپنے چاچا کا قتل کر دے، یعنی کسی بھی ایسے وارث کا قتل کر دے جس کا اس کی جائیداد میں اس کا حصہ بنتا ہو، تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اسی نے قتل کیا ہے تو شریعت کی روح سے وہ جائیداد سے آٹومیٹکلی محروم ہو جاتا ہے. کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ کہ تو نے اسی وجہ سے اپنے پیارے کو مارا ہے نا، تو اب تجھے اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا. تو یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ قاتل کو اپنے وارث کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا، یہ فقہی اصول ہے اور پھر اس پر ڈیٹیلڈ ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.